السلام علیکم ناظرین، وینس ٹی وی کے ناظرین کو وینس فیچر ٹائم کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس تاریخ کی بات کریں گے وہ ہے 16 دسمبر۔ یہ تاریخ پاکستان تو کیا پوری دنیا کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ وہ دن سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے تو ایک تکلیف دہ دن تھا ہی، مگر 2014 کو اسی تاریخ کو پشاور میں پیش آنے والے اس سانحے نے کئی گھروں کے خواب اجاڑ دیے۔ اس دن آرمی پبلک اسکول میں ہماری دنیا اور آخرت کے دشمنوں نے بزدلانہ حملہ کیا۔ اسکول میں زیر تعلیم پاکستان کے مستقبل کے مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو خون میں نہلا دیا اور ہماری معاشرتی رویوں کو چیلنج کیا، وہ رویہ جو ہم نے اپنوں کے نام پر آستین میں چھپے دشمنوں سے اپنا رکھا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ دہشت گرد ہماری قومی پالیسیوں میں موجود نرمی کا فائدہ اٹھا کر ہی ہمیں کمزور سمجھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی پاکستانی قوم انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نبرد آزما تھی، مگر وہ جنگ ہماری فوج اپنے سینوں پر سہ رہی تھی تاکہ ہم اپنے گھروں اور محلوں میں سکون سے رہ سکیں اور تعلیم اور ترقی کے ذریعے اس ملک سے ہم بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس خواب کو ہم نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں بھی سجا رکھا تھا۔ ہمارا ہر بچہ ملک میں امن اور رواداری کے فروغ کا جذبہ لے کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ آگے چل کر ہر بچے نے ملک میں دین انسانیت، علم، ترقی اور اخلاقی برتری کے ذریعے نام روشن کرنا ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے وہ بچے بھی سانحے کے دن ایسے ہی جذبات سے بھرپور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں تھے، جن میں اکثریت ان بچوں کی تھی کہ جن کے والدین کے خواب ایسے چکنا چور ہوں گے کہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ان میں سے ایک 6 سالہ خولا بی بی بھی تھی، جس کا آج اسکول میں پہلا دن تھا اور بدقسمتی سے آخری بھی۔ اپنے بہن بھائیوں کی طرح وہ بھی آج اسکول آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ یہ اور اس جیسے کئی بچے تھے جن میں سے ہر ایک بچہ اپنے والدین کے لیے اسپیشل تھا۔ کسی کی آج ہی کے دن سالگرہ تھی، کوئی ماں کے بنائے ہوئے کھانے کھانے کے انتظار میں، وہ بچہ جس نے اسکول کے پہلے ہی دن اپنی جان گنوا دی، وہ لڑکا جسے اس کے والدین نے اس کی سالگرہ کے دن دفن کیا۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت خاص تھا اور ہر کوئی اپنے گھر کا مستقبل۔ غرض ہر بچہ اپنی جگہ اہم تھا، لیکن ان بچوں کی اہمیت کا احساس ان سنگ دلوں کو نہیں تھا۔ یہ حادثہ سینکڑوں والدین کو زندگی بھر کا دکھ دے چکا ہے اور یہ ایک ایسا روگ ہے جسے والدین تا حیات نہیں بھول سکیں گے۔ اس سانحے کا پس منظر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گزشتہ کچھ عرصے سے جاری آپریشن ضرب عضب اور خیبر ون آپریشن ہی تھا، جس کے جواب میں ان دہشت گردوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی۔ 16 دسمبر 2014 کو تحریک طالبان پاکستان کے 7 دہشت گرد FC کے لباس میں ملبوس پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہو گئے۔ حملہ آوروں کے پاس AK-47 گرینیڈ خودکش جیکٹیں موجود تھیں۔ ان دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور گرینیڈز پھینکے۔ اسکول میں مختلف سیکشن تھے، جیسا کہ اسکول سیکشن، کالج سیکشن اور چھوٹے بچوں کا سیکشن۔ طبی امداد پر لیکچر کے لیے اسکول اور کالج کے ونگز اکٹھے ہوتے تھے اور اسی وجہ سے آڈیٹوریم 11 سے 18 سال کے طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ طبی امداد پر تربیتی سیشن چل رہا تھا۔ اسی دوران باہر کی طرف سے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس اثنا میں آڈیٹوریم کا دروازہ ٹوٹا اور یہ جنگ زدہ علاقہ بن گیا۔ دہشت گردوں نے آڈیٹوریم میں سب بچوں کو جمع کر کے گولیاں ماری۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ وہ گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے چلا کر کہا تھا کہ بڑی عمر کے لڑکوں کو سر میں گولیاں مارو۔ یہ بات اس نے اتنی زور سے کہی کہ تمام لوگوں نے اس کو سنا۔ 12 سالہ ولید خان، جو کہ اس حادثے میں 10 گولیاں کھانے کے باوجود بچ گئے تھے، اس وقت کوما کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے آس پاس دوستوں کو بے بسی سے گولیاں لگتے اور زمین پر گرتے دیکھ رہے تھے۔ ان ننھے بچوں نے کبھی دہشت گردی کا لفظ سنا بھی نہ ہوگا، مگر بدقسمتی سے آج ان ننھے معصوم پھولوں کو دہشت گردی کا ہی سامنا تھا۔ جب یہ دہشت ناک واقعہ پیش آیا تو آرمی پبلک اسکول پشاور کے اساتذہ اور طالب علم وقفے کے بعد اسی وقت اپنے کلاسز میں پہنچے تھے۔ کچھ طالب علم بڑے آڈیٹوریم میں لیکچر سن رہے تھے۔
8ویں جماعت کے عزیر علی نے حملہ آوروں کو دیکھا اور اپنے دوستوں کے اوپر لیٹ کر ان کی ڈھال بن گیا۔ 13 گولیاں لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں بچا، مگر وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو زندہ بچانے میں کامیاب رہا۔ 14 سالہ فہد حسین نے ایک دروازہ کھولا تاکہ اس کے دوست وہاں سے نکل سکیں۔ وہ دروازے پر موجود رہا تاکہ ہر ایک کے انخلا کو یقینی بنا سکے۔ اسی کوشش کے دوران اسے بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد دہشت گردوں نے کلاس رومز کا رخ کیا اور وہاں پر بچوں کو گولیاں مارنا شروع کی۔ اسی دوران سربراہ ادارہ جو کہ ایک خاتون تھی، ان کو نہ صرف گولی ماری بلکہ ان کی لاش کو آگ بھی لگا دی۔ 2 اساتذہ فوجی افسران کی اہلیاں تھیں اور 40 بچے حاضر سروس اور ریٹائر فوجی افسران کے بچے تھے، لیکن باقی 102 شہداء بچوں کا فوج سے تعلق نہ تھا۔ حملے کے آغاز کے 15 منٹ میں سیکیورٹی ادارے اسکول تک پہنچ گئے تھے۔ سانحہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی فورسز جب وہاں پہنچی اور اسکول میں 2 جانب سے داخل ہوئیں، تب طالب علموں اور اساتذہ کو وہاں سے باہر نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جبکہ قریب کے تمام اسکولوں کو فوراً بند کر دیا گیا۔ پاک آرمی نے 950 بچوں اور اساتذہ کو اسکول سے بحفاظت نکالا۔ پاک آرمی کی جوابی کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ 6 دہشت گرد آرمی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ SSG کمانڈوز کا آپریشن تھوڑی ہی دیر میں مکمل ہوا اور اسکول کلیئر کروا لیا گیا۔ اساتذہ، 3 فوجی جوانوں کو ملا کر کل 144 شہادتیں ہوئیں، جبکہ 113 سے زائد زخمی ہوئے۔ ناظرین، چلتے ہیں بریک کی طرف۔